اس لیے کہ تیرے جان کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لے لی ہے، تو شہید نہیں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا باری تعالیٰ میری زندگی سے شہادت کا فیض جن لوگوں کو نصیب ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اس کی بھی ایک سبیل پیدا کریں گے کہ شہادت کی وہ تاریخ جس کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کی تکمیل کے لیے میں تیری اولاد میں سے 2 منور تن چن لوں گا، تیری زندگی کو بچاؤں گا، ان دونوں کو تیری زندگی کے ساتھ گہری نسبت بننا، دونوں کو ملا کر دیکھا جائے کہ میرے محبوب تیرا سراپا نظر آئے، میں ایک کے اوپر شہادت سری کو مکمل کروں گا اور دوسرے کے اوپر شہادت جاری کو مکمل کروں گا۔ میرے محبوب تیرے ساتھ ان کی وہ نسبت خاص ہوگی، وہ تیری روح کا حصہ ہوگی، وہ تیرے جسم کا حصہ ہوگی، وہ خون مصطفیٰ ہوگی، تیرے ساتھ ان کی گہری ملازمت کی وجہ سے اب بظاہر کہ تو جنگ میں شہید نہیں ہوگا، مگر تیری زندگی کے باب شہادت کو مکمل کرنے کے لیے محبوب آپ 61 ہجری کے آغاز پر میدان کربلا میں آ کر کھڑے ہو جانا، دیکھ لیا کہ تلوار جسد حسین پر چلے گی، 72 کے 72 تن شہید ہو جائیں گے، میرے حبیب بظاہر ان کا گلا چلے گا مگر تیری زندگی کا باب شہادت مکمل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ان کی شہادت تیری شہادت ہوگی۔ شہادت امام حسین کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہ فقط شہادت حسین نہیں ہے، یہ حضور کی زندگی کے باب شہادت کی تکمیل ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر، آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا فرزند ہے، میرا خون ہے، میرا لخت جگر ہے، الحسین منی۔ مگر آقا نے دوسری بات کی فرمایا وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ آقا اولاد تو والدین سے ہوتی ہے، حسین مجھ سے ہے کا مطلب یہ کہ میری اولاد ہے۔ وانا من الحسین کا مطلب کیا؟ والدین تو کبھی اولاد سے نہیں ہوتے، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی سمجھ تمہیں واقعہ کربلا میں آئے گی۔ الحسین منی کا مطلب یہ کہ یہ میری اولاد ہے، وانا من الحسین کا مطلب کہ میری زندگی کی باب شہادت کی تکمیل حسین ہے۔ حسین کی شہادت کو فقط ان کی شہادت نہ سمجھنا، اس جنگ کو فقط 2 شہزادوں کی جنگ بھی نہ سمجھنا۔ بظاہر تلوار جسم حسین پر چلے گی مگر آقا علیہ السلام کی زندگی کے باب شہادت کی تکمیل ہو جائے گا۔ اس لیے تاریخ اسلام کے اندر اس شہادت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ جب ہم نے کہا کہ یہ شہادت آقا علیہ السلام کی زندگی کے باب شہادت کی تکمیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ معرکہ اسی طرح کا معرکہ ہے جس طرح کے معرکے حضور علیہ السلام کے دور میں حق و باطل کے مابین ہوتے رہے۔ جس طرح حق و باطل کے مابین جنگیں ہوئی اور وہ حق اور باطل کا معرکہ ٹھہرا کہ باطل مقابلہ مصطفیٰ پر آ گیا تھا، اسی طرح اس جنگ کو جو لوگ شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں وہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی، یہ معرکہ خیر و شر تھا، اور یہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے باب شہادت کی تکمیل تھی۔ اور آقا علیہ السلام نے
اپنی زندگی میں متعدد مقامات پر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کے مختلف واقعات کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے بچپن میں امام حسین کے بچپنے میں اس واقعہ شہادت سے متعلق ساری تفصیلات بیان کروا دی۔ اس لیے امام علی مقام علیہ السلام کے قدم جب سوئے کربلا اٹھ رہے تھے تو ان کا یہ سفر انجانے میں طے نہیں پا رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کربلا کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ کربلا میں ان کا جانا ان کے بچپن میں متعین ہو چکا تھا، اس لیے امام علی مقام علیہ السلام دین اسلام کے تحفظ اور بقا کی جنگ لڑنے کے لیے اور دین اسلام کی سرخروئی کے لیے اس دور میں اٹھ کر کھڑے ہوئے جب اسلام کی قدروں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب اسلام کے تصورات کو پشمردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جب آقا علیہ السلام کی عطا کردہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس دور کے اندر امام علی مقام حسین کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے، کربلا میں آیا، وقت کے یزید کو للکارا، اس کی یزیدیت کو للکارا، اس کی دین دشمنی کو للکارا، اور للکار کر کہا کہ امام حسین کے زندہ ہونا کسی شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے نانا کے دین کی قدروں کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ امام علی مقام علیہ السلام میدان میں اتر آئے، کربلا پہنچے، اس سے پہلے کوفہ کے لوگوں نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھ کر اپنی طرف بلایا۔ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ یزید کے برسر اقتدار آتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے برسر اقتدار آتے ہی امام طبری بیان کرتے ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا، اس نے سب سے پہلے خط لکھا مدینہ کے گورنر کے نام، اور اس میں اس نے لکھا کہ فخذ حسین وعبداللہ ابن عمر وعبداللہ ابن زبیر بالبیعت احسن شدیدا۔ اس نے خط لکھا گورنر مدینہ کو، امام حسین کو پکڑ لو، عبداللہ ابن عمر کو پکڑ لو، عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ لو، اور ان سے شدت اور سختی کے ساتھ میری بیعت کرو، اگر میری بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کر دو۔ امام علی مقام علیہ السلام کو اس جزیدی حکم نامے کا پتہ چلا، آپ نے سوچا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کی طرف میرے نانا جان اشارہ فرما کر گئے تھے، لہذا امام علی مقام کربلا بسانے کے لیے نکل پڑے۔ کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے، خطوط لکھیں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 17,000 خطوط امام علی مقام کو موصول ہوئے کہ کوفہ کے لوگ اس معرکہ حق و باطل کے اندر امام علی مقام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا، آپ کوفہ جائیں اور جا کر میری طرف سے ان سے بیعت لیں۔ وہ کوفے تشریف لے گئے، پہلے دن کوفیوں نے 10,000 کی تعداد میں ان کی بیعت کر دیا۔ دوسرا دن گزرا، 2,000 اور لوگوں نے ان کی بیعت کر دیا۔ وہاں کا اتنا اچھا ماحول
اور ان لوگوں کے امام عالی مقام علیہ السلام کی اس بیتابی کو دیکھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کا خط لکھا. آپ نے فرمایا کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, 12,000 لوگوں نے بیعت کر لیا. اے امام وقت, آپ جتنے جلد ہو سکے یہاں پر تشریف لے آئے. لہذا انہوں نے وہ خط لکھ دیا. ادھر سے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام مکہ سے بھی آگے نکل گئے. جب کوفی لوگوں نے بیعت کر لی اور یہ خبر پھیل گئی, یزیدی دور اقتدار تھا, عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا اس علاقے اہل کوفہ, اس کو جب یہ خبریں پہنچی تو اس نے خود اہل کوفہ کی اس محبت بڑے جذبات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا. علاقے کے باہر رکا, اس نے پوری مزہ کرتا سیدنا امام علی مقام علیہ السلام جیسی بنائی, انہی جیسی دستار باندھی, منہ پر نقاب کیا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کوفہ کے اندر داخل ہوئے. کوفہ کے لوگ سمجھے شاید یہ نواسہ رسول تشریف لے آئے, اس لیے وہ جہاں سے گزرتا لوگ اسے یہی کہتے ہیں اے نواسہ رسول آپ کو سلام ہو. اس طرح کہتے کہتے وہ کوفہ کے مرکزی مقام پر پہنچا. لوگ پیچھے چلتے گئے, بہت زیادہ ہجوم بن گئے. جب اس مرکزی مقام پر پہنچے, وہاں پر جا کر عبید اللہ بن زیاد نے اپنا نقاب اتار دیا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو دشمن اہل بیت ہے. اس نے وہاں پر کوفہ کے لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, اور اس نے کہا کہ اگر تم نے اس بیعت کو ختم نہ کیا تو میں تم سب کو قتل کروا دوں. وہاں پر کوئی 2 یا 3 کے قریب افراد اہل بیت اطہار کے حق میں بولے. امام علی مقام علیہ السلام کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کروا دیا. امن بزدل لوگ تھے, ڈر گئے. پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کروایا گیا. پھر ان کے دونوں چھوٹے معصوم بچے, ان کو بھی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے شہید کروایا. حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی, کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا, وہ جا رہے تھے. راستے سے خبر ملی کہ کوفہ کے لوگوں نے اس بیعت کو ختم کر دیا. سارے یزیدیوں کے ڈراوے کے اندر